السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے کرم سے سب بخیریت ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنرل ٹاپک ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، اور ٹاپک کا نام ہے حصول علم کے آداب، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کون سے وہ آداب ہونے چاہیے جس سے نالج گین ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹاپک جو ہی آپ کمپلیٹ سنیں گے، سننے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو اس ٹاپک میں نیگیٹو ہیں وہ مجھے اپنے آپ سے دور کرنی ہے، اور وہ چیزیں جو اس ٹاپک کے اندر پازیٹیو ہیں وہ کسی بھی حال میں مجھے اپنے اندر لانی ہے، کیونکہ جب تک آپ علم حاصل کرنے کے یہ آداب اپنے اندر نہیں لائیں گے تب تک آپ علم کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ایمبیشیس ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنی ایک پہچان بناؤں، اور ایک ایسی پہچان کہ میری کامیابی کے ذریعے سے مجھے پہچانا جانا چاہیے۔ تو وہ کیسے پہچان حاصل ہو سکتی ہے، علم کے دروازے کے اندر ایک انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ پوائنٹس پر دھیان دیں گے۔ سب سے پہلا قول جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، العلم لا یعطیک بعضہ، العلم لا یعطیک بعضہ، علم تب تک آپ کو اپنا بعض بھی نہیں دے گا، علم تب تک آپ کو اپنا تھوڑا سا بھی نہیں دے گا، حتی تؤتیہ کلک، جب تک نہ آپ اپنا پورا علم کو سونپ دیں گے، جب تک نہ آپ اپنے آپ کو کل ہو کر علم کے حوالے کر دیں گے تب تک آپ کو نالج گین نہیں ہو سکتا۔ اس قول کے اندر بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ ایک تو پوائنٹ آتا ہے بعض، دوسرا پوائنٹ آتا ہے کلو کا، کہ آپ علم کا تھوڑا سا بھی تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک نہ آپ اپنا کل، آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی علم کے حوالے کریں گے۔ اور یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹ نالج کیسے گین کیا جائے؟ وہ ہے یکسو ہو کر۔ یکسو ہونے کا مطلب ہے ایک ہو کر۔ تو اسی طرح سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی فلاسفر کا ایک قول نقل کرتے ہیں، ایک کوٹ نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، علم ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشغولی صحیح نہیں ہے، یعنی کہ وہی انسان نالج گین کر سکتا ہے، وہی انسان علم کے باب کے اندر، علم کے دروازے کے اندر داخل ہو سکتا ہے جو انسان اپنے آپ کو کسی چیز میں، کسی غیر ضروری چیز میں مشغول نہ رکھے۔ مشغول کا مطلب ہے بزی رکھنا۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بہت خوبصورت سوال کیے، کہا کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں بتائیے کہ تفقہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تفقہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ۔ کس کی انڈرسٹینڈنگ؟ نالج کی انڈرسٹینڈنگ۔ ہم کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر پائیں وہ جو ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں؟ تو خوبصورت جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ تب پیدا ہو سکتی ہے جب آپ یکسو ہو جائیں۔ اور اب یکسو ہونے کا مطلب کیا ہے، میں اگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی۔ ایک ٹیچر ہے جو 40 اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا ہے، اور ان 40 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 10 اسٹوڈنٹ ہیں جو ٹیچر کے اس لیکچر کو کمپلیٹلی سمجھ پاتے ہیں، اور ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں، 30 اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان میں سے کچھ سمجھ پاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی کیٹیگری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں جو ٹوٹلی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ریزن کیا ہے، ٹیچر بھی سیم، لیکچر بھی سیم، کلاس بھی ایک ہی، ٹائمنگ بھی ایک ہی،
تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اس لیکچر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب ہے کہ ایک طالب علم تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک نہ اس میں یکسوئی آ جائے۔ اور اب یکسوئی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کا دل اور دماغ ایک ہو۔ انسان جب بھی کوئی کتاب پڑھے، جب بھی کوئی علم حاصل کرے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دماغ اور اپنا دل ایک رکھے۔ اگر اس کا دماغ منتشر ہو جائے، مطلب کتاب تو اس کے سامنے ہے، وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن دماغ اس کا پھیلا ہوا ہے کسی اور خیالات میں، دماغ اس کا کھانے کی طرف ہے، خیالات اس کے فون کی طرف ہیں، خیالات اس کی کسی اور چیز کی طرف ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹوڈنٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ، ایک کامیاب اسکالر بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم تو حاصل کریں لیکن یکسو ہو کر۔ ہم جب بھی کتاب کھولیں ہم تمام مشغولیات سے اپنے آپ کو کٹ کر دیں، ہم تمام مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ جب ہم کتابیں کھولیں بس آپ ہوں، آپ کی کتابیں ہوں، آپ ہوں، آپ کا علم ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز وہاں پر نہ ہو۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کتاب سامنے رکھتے ہوئے بھی یا علم حاصل کرنے کے دوران بھی، ایک تو سامنے کتاب ہوتی ہے لیکن خیال کہیں اور، کتاب سامنے ہوتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں فون بھی ہوتا ہے، کتاب سامنے ہوتی ہے یا ٹیچر سامنے لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ پین اور رف کاپی نکال کے کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، یا گھر پہ بیٹھ کے کتاب سامنے تو ہوتی ہے، پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے، آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آپ فون بھی یوز کرتے ہیں اور آپ کتاب بھی کھولتے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، آپ باتیں بھی کر رہے ہیں اور کتاب بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ علم حاصل کرنے کا یہ ادب نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کا ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی علم حاصل کریں، یہ چاہے آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، 8th کا ہو، 10th کا ہو، 11th 12th گریجویشن، ایون کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، تو یہ ادب حاصل کرنا ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی پڑھے یکسو ہو کر پڑھے، وہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے اور اپنے علم کے لیے یکسو ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا خوبصورت سوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور چیز ہے جو ہمیں علم حاصل کرنے سے روکتی ہے، جو ہمیں کچھ بننے سے روکتی ہے، وہ ہے تعلقات۔ تعلقات سے مراد کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ تعلقات میں انوالو ہیں۔ تعلقات سے مراد ہم اپنا اکثر وقت دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اپنا اکثر وقت کزنس کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اپنا اکثر وقت باقی چیزوں میں یا کسی بھی ریلیشن میں، دیٹ مینس کہ پیرنٹس کے ساتھ ہم زیادہ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں بتائیے کیا یہ علم حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے؟ کیا یہ طالب علم کے لیے صحیح ہے؟ ایک نالج سیکر کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ وہ انسان تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک نہ وہ تعلقات کو کم کرے، ختم نہیں کرے، بلکہ تعلقات کو کیا کرے؟ کم کرے۔ کم کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اسی سے ملے جس سے ملنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ کس دوران کی بات میں کر رہی ہوں؟ علم حاصل کرنے کے دوران، جب آپ علم حاصل کر رہے ہوں گے، جب آپ کسی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں گے، جب آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں گے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلقات کو کم کر دیں۔ یہاں تک کہ کچھ علماء کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک عالم تھے اور جب وہ نالج گین کر رہے تھے، جب وہ علم حاصل کر رہے تھے، اس دوران ان کو گھر سے خطوط آتے تھے، اس دوران ان کو مطلب جو بھی خط آتا تھا وہ علم حاصل کے دوران کبھی بھی خط نہیں پڑھتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی خوشی کی بات گھر والوں نے لکھی ہوگی تو میرا دل مائل ہو جائے گا گھر کی طرف، اگر کوئی غم کی بات لکھی ہوگی تو پھر بھی میرا دل مائل ہو جائے گا گھر کی طرف، لہٰذا مجھے اپنی کتابوں سے
کسی بھی حال میں اپنے اور اپنی کتابوں کے بیچ میں کسی کو لانا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تمام خطوط کو ایک ڈبے میں بند رکھتے تھے، اور جب علم سے حاصل کرنے سے فارغ ہو جاتے تھے پھر ایک ایک کر کے خط پڑھتے تھے۔ کسی خط پہ لکھا ہوتا تھا فلاں کی شادی ہے آپ آئیے، کسی خط پہ لکھا ہوتا تھا فلاں کی موت ہو گئی آپ آئیے۔ تو لہٰذا اور وہ وقت کے بڑے عالم بن گئے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے کہ انہوں نے نالج گین کرنے کے دوران کسی بھی چیز کو، کسی بھی بیریئر کو اپنے اور کتابوں کے درمیان نہیں لایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں شادیوں میں، جو زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں فنکشنس میں، سیلیبریشنس میں، زیادہ دھیان دیتے ہیں اس بات کی طرف کہ نہیں دوستوں کی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، مجھے فلاں چیز بھی جوائن کرنی ہے، مجھے فلاں جگہ پر بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو وقت آتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، وقت آتا ہے کہ وہ کسی مقام پر پہنچتا نہیں ہے۔ لہٰذا عقل مندی کی بات کیا ہے؟ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ دوست ہیں اپنی جگہ پر ہیں، ریلیٹیوز ہیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ اور آپ کی کتابیں ہیں، بس آپ کی کتابوں کے سوا آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کتابوں کے سوا آپ کا کوئی ویل وشر بھی نہیں ہو سکتا۔ جو چیز جو کامیابی آپ کو کتابیں دے سکتی ہیں وہ کتابیں آپ کو، وہ کامیابی آپ کو دوست نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں وہ دوست دے سکتے ہیں جو آپ کو آپ کا صحیح وقت، آپ کا وقت استعمال کرنے کے لیے کہتے ہوں گے، جو آپ کے پیچھے ایک موٹیویٹر بن کے ہوں گے کہ نہیں آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا بات کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں تعلقات کو کم کرنا ہے، اور کس لیے؟ نالج کو گین کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد علماء یا حکماء سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ کون سے ایسے ریسورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے بہت ہی خوبصورت 3 باتیں بتائی ہیں، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، منزل پر پہنچنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں کہ ایک نالج سیکر کو، ایک منزل تک پہنچنے والے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ حریص ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حریص کا مطلب کیا ہے؟ وہ لالچی ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو علم حاصل کرنے کی لالچ نہیں ہوگی آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو ایک اسٹوڈنٹ کے بھی اندر ہونی چاہیے وہ ہے چاہت اور شوق۔ آپ کو بکس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کہ بکس آپ پر بوجھ بن گئی ہیں، بلکہ آپ کو انجوائے کر کے کتابوں کو پڑھنا ہے۔ آپ کے اندر چاہت ہونی چاہیے، ڈیزائر ہونی چاہیے، آپ کے اندر زیل ہونی چاہیے کہ نہیں مجھے نالج گین کرنا ہے، مجھے کسی مقام پر پہنچنا ہے۔ اور تیسری جو سب سے خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے فراغت کا ہونا ضروری ہے، فارغ ہونا ضروری ہے۔ فارغ ہونے سے مطلب کیا ہے کہ آپ کو وقت نکالنا ہے۔ آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ وقت آپ کو نکالنا ہے کسی بھی حال میں۔ وہ کس لیے؟ نالج کو گین کرنے کے لیے۔ اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا بھی ضروری ہے۔ جو یہاں پر میں نے لکھا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، کہتے ہیں کہ ہر چیز میں آفت آتی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کہیں پر بھی ہوں گے، کسی بھی مقام پر ہوں گے، انسان کو پریشانیاں آ ہی جاتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَلِلْعِلْمِ، نالج کے لیے آفات، کئی ساری مشکلات آتی ہیں۔ اور اگر ایک نالج سیکر یہ بہانہ بنائے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، لائٹ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا اسی طرح سے میرے گھر کا ماحول پڑھائی کا نہیں ہے، فلاں بہانے اگر وہ بنائے گا تو وہ کبھی بھی نالج گین نہیں کر سکتا۔ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ نالج کب گین کر سکتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں وہ کمفرٹ زون سے باہر نکلے۔ وہ انسان کبھی بھی نالج گین نہیں کرتا جو کمفرٹ زون میں رہتا ہے۔ اس کے پاس سامنے ٹی وی ہو اور کتابیں بھی ہوں، اس کے پاس عیش و آرام ہو اور وہ اے سی والے روم میں بیٹھا ہو تو پڑھ سکتا ہے، اس کے پاس فلاں فیسلٹی ہونی چاہیے تو تب پڑھے گا۔ نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے مشقتوں کے ساتھ پڑھا ہے، جنہوں نے
اپنے علم حاصل کرنے کے دوران بہت ساری چیزوں کو بیئر کیا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کامیاب انسان بننے کے لیے پریشانیوں کا بہانہ بنا کر پڑھائی سے رکنا یہ ایک ناکامی کی نشانی ہے۔ کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی لائف میں بیریئرس آتے ہیں، ان کی لائف میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ان پریشانیوں کو اپنے اور اپنی کتابوں کے درمیان ہنڈرنس نہیں بناتے ہیں، وہ اپنے اور اپنے مقصد کے درمیان رکاوٹ نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بس میرا مقصد ہے، میرا ایمبیشن ہے، میری منزل ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی بھی چیز پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، ضرور ہم ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے، وہ جو محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آیت ہے یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے ایک کامیاب انسان بننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ایک انسان وہی حاصل کر سکتا ہے جس میں وہ کوشش کرے، اور وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب وہ کیا دیکھے گا؟ وہ ضرور وہ چیز پائے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ اور اگر ہم کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس چیز کے لیے ہم نے محنت کی ہوگی عنقریب یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ آپ ضرور اس چیز کا پھل پائیں گے، آپ ضرور اس چیز کو حاصل کریں گے، بشرطے یہ کہ آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کی ہو، سعی کی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مقولہ ہے من جد وجد، یہ چیزیں ایک اسٹوڈنٹ کو یاد رکھنی چاہیے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جو کوشش کرے گا وہی کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ نیکسٹ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ خوبصورت ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا یہ کال، من طلب شیئا، جس نے کسی چیز کی طلب کی، کسی چیز کی کوشش کی حاصل کرنے کی، وجدہ، اس نے پا لیا، فوجدہ، اور پاتا رہے گا۔ مطلب کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کو پائیں گے، ضرور پائیں گے، اور اس کو پاتے رہیں گے۔ وَمَنْ فَرَغَ الْبَابَ، اور جس نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد واپس نہیں گیا، مطلب اندر سے جواب نہیں آیا اور واپس چلا گیا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وَلَجَ، کھٹکھٹاتا رہتا ہے، وَلَجَ، کھٹکھٹاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے فیلئر کا ایکسکیوز بنانا، اپنی ناسمجھی کا ایکسکیوز بنانا کہ مجھے نہیں آتا ہے، میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، میں ٹاپر کے برابر نہیں ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں فیلئر ہی کہاں کہاں پر پہنچ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ناکامی کا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ کیا کیا؟ وَلَجَ، کھٹکھٹاتے رہے یہاں تک کہ وہ باب العلم میں داخل ہوتے گئے، وہ اس علم کے دروازے میں داخل ہوتے گئے۔ تو یہ کچھ قول تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ ان پر غور کریں اور اس کے بعد اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں زیادہ مشغول رہتا ہوں، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہوں یا فرینڈس کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، موبائل فونز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کی جنریشن بالکل چھوٹے ہی ہوتے ہیں کہ مائیں ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیتی ہیں، باپ ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، بچے بیزی رہیں گے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ جس ایج میں بچے کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے اس ایج میں بچے کے ہاتھ میں فون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کامیابی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز میں آخر پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں کہ آپ ریئلائز کریں اور دیکھیں کہیں میں بربادی کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو وقت ہے فوراً پلٹنے کا، اور پلٹیے کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف، پلٹیے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی طرف۔ مجھے یاد ہے کہ کل جس ٹائم میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کون سا ٹاپک آپ بچوں کے لیے پریپیئر کروں، مجھے یاد آ گیا کہ ڈیورنگ گریجویشن جب میں کشمیر میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم لگ بھگ 12th یا پارٹ 1 کا ٹائم تھا میرا، تو
میں نے اپنی ایک ڈائری پہ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا تھا، اور کیلکولیٹ اس لیے کیا تھا کہ میں جانتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے دور ہوں، اور میرے گھر والے مجھ سے کافی ساری امیدیں لے کے ہیں، خاص کر میرے ابو جو میرے پیچھے محنت کر رہے ہیں کہ مجھے ان کی محنت کو، ان کی امیدوں کو ضائع نہیں کرنا ہے اور اپنے وقت کا احساس رکھنا ہے۔ تو 6 ایئرس کا کورس تھا میرا، اور 6 سال کا برابر میں نے ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے جس میں میں نالج گین کر سکتی ہوں، جس میں میں اپنا وقت صحیح طریقے سے استعمال کر سکتی ہوں۔ اور میں نے آج آپ اسٹوڈنٹس کے لیے صرف 1 سال کا وقت کیلکولیٹ کر کے لایا ہے، صرف 1 سال کا، تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو میں نے اپنے پیچھے کتنا وقت اپنا برباد کیا ہے، اور اگر میں ایسا ہی چلتا رہا میری زندگی کا سارا وقت کتنا برباد ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں صرف ایئر 2020 کی، اور 2020 ایئر کی اگر ہم بات کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں 12 منتھس ہوتے ہیں، 12 مہینے، اور اس ایئر کے آتے ہیں وہ 52 ویکس 2 ڈیز، اور 52 ویکس 2 ڈیز وہ بنتے ہیں ہمارے 366 ڈیز، 366 ڈیز ہمارے بنتے ہیں۔ اور 366 ڈیز کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، اگر آپ دیکھیں گے 366 ڈیز میں میرے پاس کتنے گھنٹے ہیں، مطلب ایک سال کے کتنے گھنٹے ہیں، وہ ہمارا بنتا ہے 8784 آورس۔ مطلب ہمارے پاس ایک سال کے کتنے گھنٹے ہیں، 8784 آورس۔ اور 8784 آورس میں سے اگر آپ 3000 گھنٹے بھی آپ ویسٹ کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5000 آورس ہیں، اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تب جب آپ کو اپنے وقت کا احساس ہو۔ اور اس کے بعد 8784 آورس کو اگر آپ اور زیادہ انالائز کریں اور دیکھیں کہ میرے پاس سال کے کتنے منٹس ہیں، وہ بنتے ہیں 5,27,040 منٹس۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کے پاس 10 روپے ہوتے ہیں، 100 روپے ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہو، لیکن پیسے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارا وقت ہے، اور جس کے پاس ایک سال کے 5,27,000 منٹس ہوں اور وہ ان منٹس کو استعمال کرے، تو مجھے بتائیے کون اسے کامیابی سے روک سکتا ہے۔ پھر اگر اور میں اس کو تھوڑا سا انالائز کروں، 5,27,000 کہ ہمارے پاس ایک سال کے کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، 3,16,02,400 سیکنڈز۔ آپ سوچیں ایک سال میں کیا وقت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گی اینڈ پہ۔ آپ اگر اپنے ہاتھ میں ریت لیں گے اور لے کر آپ اس کو مٹھی میں، اس گرپ کو آپ بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے، کیا وہ ریت پھسل سکتی ہے؟ کسی بھی حال میں نہیں پھسلے گی، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اس ہاتھ کو، انگلیوں کو کھلا کیجئے، آپ دیکھیں کہ ریت آہستہ 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 نکل جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ اور سیم مثال کس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے؟ آپ کے اس وقت کے ساتھ۔ ہم اپنے فون کے ساتھ، خاص کر میں فون کی بات کرتی ہوں، ٹی وی کی بات کرتی ہوں، ایسے اپنے فون کا استعمال کرتے ہیں، ایسے اب ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے ہمارا کتنا وقت چلا جاتا ہے، اور 5 سال 6 سال 7 سال گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بنا ہی نہیں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اور پھر پلٹ کر اپنی زندگی کی طرف، پچھلی والی پاسٹ کی زندگی کی طرف دیکھیں اور سوچیں اپنے آپ پر، کہیں میں نے اپنا سارا وقت برباد تو نہیں کیا؟ کہیں میں اپنے ہاتھ سے، اللہ نے مجھے ایک بہت ہی قیمتی چیز دی ہے، پہلی چیز زندگی، دوسری چیز 5 چیزوں کے بارے میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وقت کو غنیمت جانیے وقت برباد ہونے سے پہلے۔ تو لہٰذا ٹاپک کو میں اینڈ کرتی ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے ہمارا وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان انسانوں سے آپ پوچھئے کہ جو اس ٹائم 30 ایئرس 40 ایئرس کی ایج میں ہیں اور کچھ بن نہیں پائے، ان سے پوچھئے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ ناکام ہیں اپنی زندگی میں۔ اس کے پیچھے وجہ ہے وقت کا برباد کرنا، اس کے پیچھے وجہ ہے علم کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے سب کچھ، جو آپ کو کتابیں دیں گی وہ کوئی نہیں دے گا، بس آپ ہو، آپ کی کتابیں ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک بہت بڑی منزل پر ہوں گے، تب تمام لوگ
خود آپ کے پاس آئیں گے آپ کی کامیابی کو دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کے جتنے بھی آداب ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔